بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل منقول ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ آپ شعبان کا پورا مہینہ بھی روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ البتہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، 30 شعبان کو، اور اپنی امت کو بھی منع کیا ہے۔ یہ دن یوم الشک کہلاتا ہے۔ یوم الشک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر کے روزہ رکھیں گے کہ یہ دن شعبان کا دن بھی ہو سکتا ہے آخری، اور رمضان کا پہلا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے رکھیں گے کہ آج روزہ رکھ لو، کہیں سے چاند کی خبر نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں خبر آ جائے، تو یہ دن جو ہوگا ہمارا رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، یعنی شعبان بھی ہو سکتا ہے، رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یوم الشک کے دن نہ خود روزہ رکھا، نہ آپ نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ منع فرمایا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں وہ روزے رکھا کرتے تھے جو روزے ہمارے کسی عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ شعبان کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ البرات، شب برات، جاگنے کی رات کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ کورونا وبائی بیماری کا دوسرا دور چل رہا ہے، اور ہم ہی نہیں پوری دنیا پریشان۔ آپ سفر کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ اس وبائی بیماری کی وجہ سے کتنی تبدیلی آ چکی ہے، اور سفر کرنے والوں کو کتنی مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس مقام پر تم ہو، اگر اس مقام پر کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑے تو پھر اس جگہ سے نکل کر کے تم کہیں جاؤ مت، اور اگر تم کہیں کسی دوسرے مقام پر ہو تو اس مقام پر جہاں وبائی بیماری ہے آؤ مت۔ اور یہ بات آپ نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی۔ غیر مسلموں میں اس بات کے ذریعے سے جو پیغام گیا، سال بھر پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حیران تھے کہ اس بیماری سے متعلق آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ بات کہی۔ دنیا حیران تھی۔ ظاہر بات ہے یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جو عام حالات سے متعلق نہیں ہے۔ وبائی امراض میں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک ہدایت ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی وبائی بیماری جو بیک وقت ہر جگہ اپنا پیر پسارے ہو نہیں ملتی۔ علاقائی طور پر بیماریاں ملتی رہی اور تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن دوسرا مقام دوسرے مقامات اس سے متاثر نہیں تھے۔ آج تو حالات ایسا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بیماری ہے، اور یہ تاریخ کا ہمارے علم کے مطابق
معلوم تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور اس بات کو جب غیر مسلموں نے سنا، غیر مسلموں نے پڑھا اور جانا تو حیران ہو گئے کہ وبائی بیماری سے بچنے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہم سمجھ رہے تھے، وہ بات کتنے اچھے پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آدمی وبائی بیماری میں سفر نہ کرے۔ اس کی آڑ میں بہت سارے کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں، سازشیں بھی چل رہی ہیں، پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کو کس طرح معاشی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی طور پر توڑا جائے، یہ سب کچھ بھی تدبیریں کی جا رہی۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ صرف ہم ہی یہ بات کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ دنیا آج ہندوستان میں ہر شعبے سے متعلق افراد ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں۔ شب برات کا موقع ہے، شعبان کا یہ مبارک مہینہ۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مالیگاؤں میں بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ پچھلی شب برات کیسی گزری آپ کو پتہ ہے، لیکن ماضی میں 2006 اور 2008 سے پہلے شب برات کا جو اہتمام مالیگاؤں میں ہوتا تھا، شاید کسی مقام پر ہوتا ہوگا کہ دور دراز سے فقراء صدقات و خیرات لینے کے لیے مالیگاؤں آتے تھے، اور اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ قبرستان جانے والے تمام راستوں پر فقیروں کا کئی روز تک قبضہ رہتا تھا۔ 2006 اور 2008 کی بنیاد پر ان کو آنے سے روکا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اہتمام تھا۔ اب اس بیماری کی وجہ سے سال گزشتہ جو صورتحال بنی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قبرستان جانے سے روک دیا گیا تھا۔ ایک بات جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانوں کو زمانوں پر، مہینوں کو مہینوں پر، دن کو دن پر اور رات کو رات پر فضیلت عطا کی۔ یہ سوچ کہ سب مسجد ایک طرح کی ہے، ایک جیسا عمل ہوتا ہے تو ثواب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ رات اور رات دونوں ایک جیسی ہے، دن اور دن دونوں ایک جیسا ہے، مہینہ اور مہینہ دونوں ایک جیسا ہے، تو پھر برابری ہونی چاہیے۔ ایک سوچ لوگوں کی یہ بھی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ خدائی تقسیم ہے۔ یہ خدائی تقسیم ہے، جیسے دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ نے فضیلت عطا کی، اور جمعہ کے دن اور نماز کے لیے خاص طور پر احکامات عطا کیے۔ مہینوں میں آپ دیکھو، رمضان کے مہینے کو اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے وہ کسی اور دن کو نہیں۔ راتوں میں آپ دیکھو تو کچھ راتوں کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، جیسے شب برات ہے اور عید کی رات ہے، عید کی رات ہے، رمضان کی ختم ہوتا ہے، عید کی جو پہلی رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، اور اس کے بعد پھر 3 راتیں اور بھی ہیں جو حج کے دنوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے ان 5 راتوں کو فضیلت عطا کی، اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص ان 5 راتوں کو جاگے گا، ان 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، تو اس دن جس دن سب کے دل مر جائیں گے، اس عمل کے کرنے والے کا دل زندہ رہے گا۔ تو شب برات کو فضیلت حاصل ہے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس رات میں جو اعمال ہم لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں، غیر ثابت شدہ،
اس کی وجہ سے جو اہتمام نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، اور ہم اہل ایمان ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو بات اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے، اسے ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ تو دین و شریعت ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے ہم اگر کسی دن کو فضیلت کا دن بنانا چاہیں، کسی رات کو فضیلت کی رات بنانا چاہیں، یہ اختیار اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ شب برات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا دن میرے یہاں تھا۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، اور شریعت کا ضابطہ، نظام اور قانون یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہو تو وہ دن رات بانٹ کر کے گزارے، ایک دن رات اس کے یہاں، ایک دن رات دوسری بیوی کے یہاں۔ اس کو باری کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ باری کا دن میرا تھا، رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اللہ کے رسول کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے، اور شیطان کے ان جیسے حرکتوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کا نیک سے نیک بندہ ہوگا، اس پر بھی شیطان کا تصرف ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ باوضو ہو، الا یہ کہ وہ ذکر کر رہا ہو، عبادت، تلاوت، دعا میں مصروف ہو، تو الگ بات ہے۔ ورنہ شیطان اپنا تصرف برابر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ کہیں اللہ کے رسول اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اٹھی، اٹھ کر کے میں نے جاننے کی کوشش کی، دروازے سے باہر نکلی تو چاند پورا روشن تھا، رات روشن تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کی طرف تشریف لے جا رہے۔ تو میں پیچھے ہو لی کہ اللہ کے رسول قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ حضور قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ نے بہت دیر تک وہاں دعا کی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب واپسی ہوگی تو میں جلدی سے واپس آ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ جب حضور تشریف لائے، آنے کے بعد میری سانسیں چل رہی تھی تیزی سے۔ اللہ کے رسول نے محسوس فرما لیا اور فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی ہدایت چاہنے والا، ہے کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری سے نجات چاہنے والا، رزق میں خیر و برکت کا طلبگار۔ اعلان ہوتا ہے جو ہدایت مانگے گا، جو مغفرت کا طلبگار ہوگا، جو مصیبتوں سے، بیماری سے، پریشانی سے نجات چاہے گا، اللہ اسے نجات عطا کرے گی۔ قبولیت دعا کی رات ہے، اور اس رات اللہ پاک اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس سے زیادہ۔ یہ قبیلہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے پاس تمام قبائل سے زیادہ بکریاں ہیں۔
ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اور جس قبیلے کے پاس پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہوں تو تعداد کیا بنے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس پر غور کرنے کی، سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے رسول نے اس ایک رات کے علاوہ کسی رات میں، کسی شب برات پر آپ قبرستان تشریف نہیں لے گئے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور یہ عمل بھی ایسا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شب برات آئے تو قبرستان جایا کرو، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے یہ بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس حصے میں تشریف لے گئے کہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں باری نہیں ہوتی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ رات میں نہ کھلی ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا؟ وہ تو حضرت عائشہ نے دیکھ لیا، تو حضرت عائشہ نے حضور کا یہ عمل بیان کیا۔ تو قبرستان جانا حضور سے ثابت ہے، لیکن ہر شب برات پر قبرستان جانا اور اس طرح کے اس اہتمام کے ساتھ کہ اگر حضور نے فرمایا ہوتا تو الگ بات ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے اور دنیا بھر میں اس کا اہتمام کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں۔ ہم اہل ایمان اس بات کے تابع ہیں کہ جو عمل منقول ہے، جس طرح منقول ہے ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ قبرستان جانا، اس کی جو نوعیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی تھی۔ 40 سالہ زمانہ نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہے، بچتا ہے 23 سال، جس میں سے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، کبھی شب برات پر قبرستان تشریف نہیں لے گئے۔ 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، 10 سال میں آپ کا ایک مرتبہ اس طرح قبرستان جانا ہمیں ملتا ہے، منقول ہے، جو حضرت عائشہ نے ہمیں بتایا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے کسی ایک سال بھی شب برات کے موقع پر قبرستان گیا، حضور کی سنت پر عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس رات میں کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آپ نے عبادت کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری راتوں میں نہ کی ہو، ایسا کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہر رات پڑھا کرتے تھے، بلکہ سورہ مزمل کی وجہ سے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ تہجد آپ پر فرض تھی۔ آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم، اس رات کو آپ رات کو عبادت میں گزارو۔ ہم کہتے ہیں نا اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، قم کے معنی اٹھو، قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ، قم کے معنی عبادت کرو۔ تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، جو آپ ہر رات ادا کیا کرتے۔ علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ تہجد پڑھنا آپ سے منقول ہے، لیکن تہجد آپ پر فرض نہیں تھی۔ جس طرح آپ پر فرض نہیں تھی، آپ کی امت پر بھی فرض نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ اہتمام کیا کرتے تھے امت کے عبادت گزار نیک بندوں کو، بلکہ آپ کی امت کے ہر فرد کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، فرماتے ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش وہ روزانہ رات میں نماز بھی پڑھتا، یعنی تہجد کا اہتمام کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے مرتے دم تک میری کبھی تہجد چھٹی نہیں، فوت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نیک بندے اس عمل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ عمل شب برات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شب برات کے موقع پر تہجد پڑھنا چاہے پڑھے، بہتر یہ ہوگا کہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرے۔ اس رات میں قرآن کریم کی کسی مخصوص سورت کی تلاوت، کوئی ایسی نماز جس میں مخصوص سورتیں پڑھی جاتی ہوں، اتنی اور اتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہوں، اس رات کے اندر مخصوص طور پر صدقات و خیرات کرنا ثابت نہیں۔ اور رات بھر جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، رات بھر جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دیکھا ہم نے اپنی مسجد کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز میں لوگ، نماز ہو رہی ہے، نیند کے غلبے کی وجہ سے گر گئے، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ اپنی مسجد میں ایسا واقعہ پیش آ چکا۔ اب ظاہر بات ہے کہ پوری رات جاگے اور اس طرح جاگے کہ نیند کا اتنا غلبہ کہ فجر کی نماز کا ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ پوری رات جاگنا، لوگ جاگنے کی رات کے نام سے اس رات کو جانتے، اس طرح عبادت کرنا منع ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک حصے میں آپ نے دیکھا کہ مسجد سے، چھت سے ایک رسی لٹک رہی ہے، تو حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہاں رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بندھوائی۔ تو حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب رات میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس رسی کو پکڑ کر کے کھڑی رہتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسی کاٹ دو، اور آپ نے رسی کٹوا دی، اور فرمایا کہ عبادت اللہ رب العالمین کی اس طرح ہو کہ اس میں خشوع اور خضوع دونوں ہو، اور اسی کے ساتھ طبیعت میں نشاط اور خوشدلی ہو۔ اس حالت میں عبادت کہ نیند کا اتنا غلبہ کہ آدمی کو اپنے گرنے کا اندیشہ ہو، کہاں سے خشوع خضوع نشاط اور خوشدلی باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ طبیعت کی چاہت نشاط کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ تو شب برات میں نہ پوری رات جاگنا ضروری ہے، شب برات کے موقع پر نہ قبرستان ہر سال جانا ضروری ہے، شب برات کے موقع پر نہ کوئی مخصوص نماز منقول ہے، نہ کوئی مخصوص ہمیں ہدایت موصول ہوئی ہے۔ جو حدیث پاک میں آتا ہے، ایک رات زندگی میں آپ کا قبرستان جانا حضرت عائشہ نے دیکھا تو ہمیں بتایا۔ اگر اللہ کے رسول کی منشا ہوتی کہ ہر مسلمان قبرستان جائے تو آپ مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیتے، حکم دیتے، لیکن ابو بکر کو، عمر کو، عثمان و علی کو، عشرہ مبشرہ کو، اصحاب بدریین کو، اصحاب احد کو، اصحاب حدیبیہ کو، کسی کو اس بات کا آپ نے تاکید نہیں کی، کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ اعمال ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص لوگوں کو بتائے، وہ بھی ہمیں حدیث پاک میں ملتے ہیں کہ اس صحابی کے لیے یہ کتنی سعادت کی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو قریب بلایا اور پھر اس کے کان میں حضور نے فرمایا کہ تم یہ کیا کرو۔ اس کے لیے کتنی سعادت کی بات، اس نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ یہ کرم فرمائی کی، اور حضور نے محبتوں کا اظہار فرمایا، ایک مخصوص عمل مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ شب برات کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔
اس رات میں عبادت سے منع نہیں کیا گیا. آپ تہجد پڑھنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے، لیکن اس رات کا جو اہم عمل ہے، جو حضور نے فرمایا کہ یہ جو رات ہوتی ہے 5 راتوں میں سے ایک رات، یہ اس رات اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے، اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی ہدایت کا چاہنے والا، ہے کوئی رزق کی فراخی چاہنے والا، ہے کوئی بیماری اور مصیبت سے نجات پانے کے لیے دعا کرنے والا. جو دعا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ اس رات کا سب سے مخصوص عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے اور آپ کے ارشاد سے ثابت ہے، وہ یہ کہ دعا کرنی چاہیے. آپ قبرستان لے گئے، آپ نے دعا فرمائی اور کچھ نہیں کیا. حضرت عائشہ نے جو دیکھا ہمیں بتایا کہ جنت البقیع تشریف لے گئے اور آپ نے دیر تک دعا کی. اس رات کا مخصوص عمل دعا ہے، اور یہی چیز ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتی. ہم لوگ اگر دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، 2-5 منٹ 10 منٹ میں ہماری دعا ختم ہو جاتی. ہمیں مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. دعا کے معنی ہے اللہ سے مانگنا، اور ہمیں مانگنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. یہ تو اللہ کریم ہے. کریم کا مطلب یہ ہے جو بے مانگے عطا کرتا ہے، بے مانگے عطا کرتا ہے، اس کو کریم کہتے ہیں. اللہ کریم ہے، بے مانگے ہمیں دیتا ہے، تو ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا. جب بے مانگے مل جاتا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت. یہی سوچ ہم لوگوں کی اور پوری امت کی بن گئی ہے کہ جب ہمیں بے مانگے مل جاتا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. اور اللہ پاک کے ناراضگی کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ ہم سے مانگنے میں بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی، یہ عبادت کا جو لفظ ہے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ یہاں پر دعا کے معنی میں ہے کہ جو لوگ ہم سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں مانگتے، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے. اللہ اتنے ناراض ہے نہ مانگنے والوں سے، اور ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے. پورا دن پوری رات گزر جاتی ہے، ہم دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہم میں آپ غور کریں کتنے ایسے ہوں گے کہ انہوں نے فرض نمازوں کے بعد تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ دن کا کوئی وقت اور رات کا کوئی لمحہ فرض نماز سے ہٹ کر کے اگر دعا مانگنے کا ہو تو آپ بتاؤ. نہیں مانگتے ہم لوگ. ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ میں نے یہ اللہ سے مانگا، میں نے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس عمل سے میری دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں وہ کام ہم نے کیا. نہیں کرتے ہم لوگ. نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں. یہی تکبر ہے، یہی بے نیازی ہے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتے. اس لیے شب برات میں دعاؤں کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن جو آدمی دعا ہمیشہ کرتا رہتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا. مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا.
اور جس کو ڈھنگ ہوتا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے. فقیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کو مانگنے کا اسپیشل طریقہ آتا ہے. وہ دروازے پر جا کر کے صدا دیتے ہیں اور ایسی صدا دیتے ہیں کہ اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور کچھ نہ کچھ ان تک بھجوا دیتی، اپنے ہاتھوں سے دے دیں گی یا بھجوا دیں گی. ملتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اور مشہور مقولہ ہے، لوگ کہتے ہیں نئے فقیر کو بھیک نہیں ملتی، اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا. آج یہی حال ہمارا ہے. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہم نے دعاؤں کا اہتمام بالکل چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے مسائل اٹکے ہوئے. اللہ ہم سے ناراض ہے. اس لیے شب برات پر تو آپ کو دعا کرنی ہے، لیکن شب برات سے ہٹ کر کے بھی ہمیں روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو کورونا وبائی امراض چل رہا ہے، دنیا کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اس کا علاج نہیں ہے. جو لوگ میڈیکل لائن سے دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے، بڑے بڑے ممالک، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، چین، سب بے بس ہیں. یہ دوسرا دور جو آیا تو اس میں جو وائرس تھا وہ پہلے وائرس سے ہٹ کر کے، ابھی ہمارے پاس وہ پہلے ہی وائرس کا علاج نہیں تھا، یہ دوسرا وائرس آ گیا. جو ویکسین دنیا بنا رہی تھی وہ پہلے دور میں جو وائرس آیا تھا کورونا کا، اس کے لیے بنا رہی تھی. ابھی وہ ہم بنا نہیں سکے، یہ دوسرا وائرس آ گیا. دنیا والوں کے پاس علاج نہیں ہے. اور جو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، ابھی میرا کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کی ساری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں اور یہ باتیں اوپر تک باقاعدہ سنی جاتی ہے کہ جامع مسجد میں کیا پیغام دیا گیا. ویکسین کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو میڈیکل لائن میں نہیں ہیں. جو میڈیکل لائن میں ہیں ان کو اطمینان نہیں ہے. WHO کے مطابق کوئی ویکسین تیار کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگتا ہے. یہ 4 مہینے میں ویکسین جو بنائی گئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے آپ سمجھ سکتے ہو. پچھلے دنوں کچھ اخباری رپورٹر نامہ نگار آئے اور وہ اس پر انٹرویو یا بائٹ لینا چاہتے تھے کہ اس ویکسین کے بارے میں مالیگاؤں میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تم پہلے لکھ کر کے دو کہ ہم لگوائیں گے تو ہم کو کورونا نہیں ہوگا، ہم لگوائیں گے تو ہم بیمار نہیں ہوں گے، ایسا لکھ کے دو تو ہم لگوائیں گے. اور انہوں نے اپنے ایریے کو ٹارگٹ کیا تھا. جب لوگ آئے میرے پاس تو یہ چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی؟ کہا کہ مالیگاؤں کے اخبارات میں آئی. تو میں نے کہا کہ اردو میں آئی کہ مراٹھی میں آئی؟ بولے مراٹھی اخبارات میں آئی ہے. میں نے کہا ہمارے اس طرف جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. مراٹھی کی خبر ہے، ندی کے اس پار جاؤ. وہیں بیٹھ کر انہوں نے انکوائری اور تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی یہ بات ہے، لیکن ٹارگٹ مسلمان. میں اگر کچھ کہہ دیتا تو میرے نام کے ساتھ وہ خبر لگتی اور دنیا کو یہ باور کرایا جاتا کہ مسلمان لوگ اس طرح کی بات کر رہے. علاج نہیں ہے اس کا. علاج اللہ کے قبضے قدرت میں. حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ کی طرف رجوع، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام. آج پوری دنیا میں اگر وبائی امراض سے نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف دعا ہے، صرف دعا ہے. اس لیے شب برات کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں. ہمیں روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے.
جو آدمی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے۔ مانوس سمجھتے ہو؟ جانی پہچانی آواز ہے کہ آدمی آواز سنتے ہی سمجھ لیتا کہ یہ کس کی آواز ہے، اس کو مانوس آواز کہتے ہیں۔ دروازہ بند ہے، کسی نے دستک دی، آپ نے پوچھا کون، ادھر سے وہ کچھ بھی بولے اس کی آواز سے آپ سمجھ جاتے کہ یہ کون، یہ ہے مانوس آواز۔ جو آدمی روزانہ دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے التجا اور فریاد کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز، جانی پہچانی ہے۔ وہ سفارش کرتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، دعا قبول ہوتی۔ اور جو دعا نہیں کرتا، پھر جب اس کے اوپر پڑتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، چاروں ناچار آدمی کو دعا کرنی پڑتی ہے، ایک وقت آتا ہے ساری دنیا ہاتھ اٹھا لیتی ہے، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ اور قرآن کریم میں واقعات ذکر کیے کہ جب سب طرف سے آدمی بالکل بے بس ہو جاتا تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اب جب آدمی پر پڑی اور وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے سنتے کہتے ہیں کہ نامانوس آواز، کبھی سنی نہیں، کون ہے معلوم نہیں۔ تو فرشتے سفارش نہیں کرتے، فرشتے سفارش نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں ان کو مانگنے کا ڈھنگ آ جاتا اور اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے اٹھتے، اور اللہ دے کر کے خوش ہوتا ہے، دے کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری آواز مانوس ہونی چاہیے، جانی پہچانی ہونی چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار واقعات، جی چاہتا تھا سناؤ لیکن وقت نہیں۔ مانگنے والوں نے اللہ سے کیسے کیسے مانگا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا چند جملوں میں بتاؤں گا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو یہ وہ شخص تھا جس نے 1,24,000 لوگوں کو بلا کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے اس نے ناحق قتل کیا تھا۔ آپ اندازہ کرو کتنا بڑا گنہگار، لیکن اس نے ایک کام بھی بہت بڑا کیا کہ یہ پورے قرآن کریم پر جو زیر زبر پیش لگا ہوا ہے اس نے لگوایا۔ نہیں لگایا ہوتا تو ہم پڑھ پاتے؟ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ آج پوری دنیا میں اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہ حجاج ابن یوسف کی اس عمل کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف اتنا بڑا گناہ، 1,24,000 لوگوں کو ناحق قتل کیا، اور ایک طرف اتنی بڑی نیکی کہ آج پوری دنیا قیامت تک قرآن پاک پڑھتی رہے گی تو سب کا جو ثواب ہوگا اتنا ہی ثواب اللہ پاک اس کو بھی دے گا۔ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے بستر سے اٹھاؤ اور مجھے مٹی پر ڈال دو، سب ہٹا دو، مجھے مٹی پر ڈال دو۔ اس کا حکم تھا، اور ظاہر بات ہے لوگوں کو پتا تھا کہ ابھی اگر نہیں کیے تو اس کو اٹھائے زمین پر ڈال دی۔ تو اس نے اپنا رخسار زمین پر رکھا اور کہا کہ اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پر رحم فرما، اس پر رحم فرما جس کا عہدہ، ذمہ داری، اقتدار ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر اس نے وہ جملہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، مجھ جیسے پاپی اور گنہگار کو معاف کر دے اور مغفرت کر دے تو یہ تیری رحمان اور رحیمیت کا ظہور ہوگا۔ اے وہ بادشاہ اس پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو رہی۔ زندگی کے آخری لمحات میں اس نے یہ دعا کی تھی۔ آپ اندازہ کرو دل کے کس جذبے کے ساتھ اس نے دعا کی ہو۔
ہمیں یقین ہے کہ اللہ معاف کریں گے، اس کی دعا قبول ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا، لیکن جو دعا دل سے کی جاتی ہے وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. آپ اس وقت جو اس کی کیفیت رہی ہوگی، آپ اندازہ کرو مرنے کا وقت ہے اور اس کے الفاظ پر غور کرو کہ اس نے اللہ سے کیا کہا. اس لیے دعا ضرور قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو معاف کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھ جیسے پاپی اور گنہگار کو معاف کر، یہ تیری رحمان و رحیمیت کا ظہور ہوگا. اس لیے دعاؤں کا اہتمام روزانہ 10-5 منٹ جو وقت اللہ دے آپ مانگو گے، مانگتے 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 مانگنے کا ڈھنگ آئے گا اور اتنی لذت ملتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے کسی محبوب سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا، لیکن جب دعا کرنے لگو گے تو اللہ سے تعلق ہو جائے گا اور اللہ سے ہم بات کرو گے، اس کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کر کے دیکھو، کرو گے نا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.